السلام علیکم میرے ویورز، میں آپ کا دوست وسیم احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں سارے پریشانیوں کا حل۔ ہم دیکھتے ہیں آج والدین اپنی اولاد سے پریشان ہیں، شوہر بیوی سے اور بیوی شوہر سے، بھائی بہن کی آپس میں نہیں بنتی، کوئی اپنے پڑوسی اور رشتہ داروں سے پریشان ہے، کوئی اپنے بزنس کو لے کر تو کوئی اپنی جاب کو لے کر، بہت سے لوگ اپنی صحت کو لے کر پریشان ہیں اور کوئی قرض اور سود میں پریشان ہے۔ آج ہم دیکھیں گے ان سارے پریشانیوں اور مشکلات کا حل قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ اللہ تعالیٰ سورہ نمبر 40 ورس نمبر 60 میں فرماتے ہیں، تم مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرما رہے ہیں، مانگو مجھ سے، میں ہی ہوں جو تمہیں دوں گا۔ آج ہم پریشانی آنے پر اللہ کو چھوڑ کر سب کو بتاتے پھرتے ہیں، لیکن کبھی دل سے اللہ کی طرف رجوع نہیں ہوتے۔ وہ اللہ جو مانگنے سے خوش ہوتا ہے، جتنا زیادہ آپ مانگیں گے وہ اتنا زیادہ خوش ہوتا ہے۔ اللہ سے بے حساب مانگو، اس کے لیے کوئی چیز ناممکن نہیں۔ اگر آپ کو تھوڑی سی ضرورت ہے، آپ اس سے بہت زیادہ مانگو، اس کے لیے کچھ ناممکن نہیں۔ یہ تو ہماری سوچ ہے جو کچھ ہزاروں کروڑوں کو بہت زیادہ سمجھتے ہیں، لیکن میرے اللہ کے نزدیک یہ ساری دنیا کی حقیقت سمندر میں سے ایک قطرے کے برابر بھی نہیں۔ چلتے پھرتے، اڑتے بیٹھتے، کھاتے پیتے، ہر وقت آپ اللہ سے مانگ سکتے ہو، اس کے لیے کوئی مقرر وقت نہیں۔ آپ دن بھر جتنا زیادہ نام یا پھر کسی کو یاد کرتے ہیں، اتنی ہی زیادہ اس سے محبت ہو جاتی ہے۔ اسی لیے میرے ویورز، اللہ سے ہر وقت مانگتے رہو۔ ایک بار میرے اللہ سے محبت ہو جائے تو ساری دنیا آپ کی ہوگی۔ ہر فرض نماز کے بعد جب ہم دعا مانگتے ہیں، بہت سے لوگ دعا میں جلدی کرتے ہیں اور صحیح طریقے سے دعا نہیں کرتے۔ دعا میں سب سے پہلے اللہ کی تعریف کرنی ہے، پھر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا ہے، پھر اپنی حاجت کے لیے دعا کرنا ہے۔ یہی صحیح طریقہ ہے دعا کرنے کا۔ ابو داؤد حدیث نمبر 1481 میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جب تم میں سے کوئی دعا کرے تو پہلے اپنے رب کی تعریف بیان کرے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے، اس کے بعد جو چاہے دعا مانگے۔ درود شریف پڑھنے کے بہت سارے فضائل ہیں جو ہم نیکسٹ ویڈیو میں بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت پانے کا سب سے بہتر طریقہ ہے تہجد کا اہتمام کرنا، جہاں اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پر آ کر فرماتے ہیں، ہے کوئی اپنی حاجت پوری کرنے والا جس کی حاجت میں پوری کروں۔ اس وقت ہم سوتے رہتے ہیں۔ اگر دنیا میں کسی سے محبت ہو جائے تو اس کی محبت میں ہم رات کو سونا چھوڑ دیتے ہیں اور اس سے فون پر لگے رہتے ہیں، ہر وقت اس کے خیال میں رہتے ہیں۔ جو اس کو پسند ہے ویسا کرتے ہیں اور جو اس کو پسند نہ ہو اسے چھوڑ دیتے ہیں۔ آج اللہ کی محبت میں ہم کیا چھوڑ سکتے ہیں جو اللہ کو ناپسند ہے؟ آج ہم دیکھتے ہیں 5 ٹائم نماز پڑھنے والے تہجد گزار لوگ ٹی وی دیکھتے ہیں، پروگرامز دیکھتے ہیں، گانے سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، غیبت اور چغلی کرتے ہیں جانے انجانے میں۔ یہ سب اب اتنا کامن ہو گیا ہے کہ اسے گناہ نہیں سمجھا جا رہا ہے۔ آج میرے ویورز، ہم خود سے ایک وعدہ کرتے ہیں کہ ایک ایسا گناہ چھوڑیں گے اللہ کی محبت میں جو ہم کو تو پسند ہے لیکن اللہ کو نہیں۔ آج میں خود سے ایک وعدہ کرتا ہوں، میں گانا نہیں گاؤں گا۔ اسی طرح آپ بھی کوئی وعدہ کریں اور اللہ کی محبت میں اسے چھوڑ دیں۔ آہستہ آہستہ ایک ایک کر کے انشاءاللہ ہم سارے گناہوں کو چھوڑ دیں گے اور اللہ کی محبت پائیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی محبت اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے نوازے۔ اللہ تعالی سارے لوگوں کے پریشانیوں کو دور کرے اور ہم سب کو اسے مانگنے والا بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔